اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پرامس اسٹرالوجر ایڈوکیٹ، آپ کو آج نئی پیشن گوئیاں بھی دوں گا اور اللہ کے حکم سے آپ کے سوالات کے جواب بھی دوں گا۔ سب سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں کہ شیر افضل مروت صاحب جو بھی ابابیل ہیں، کالے کوٹ ہے، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ کالے کوٹ کی کیا شان اور پہچان ہے۔ وہ یہ وہی کالے کوٹ ہے جن کو میں ابابیل کہتا رہا ہوں آج سے 1 سال سے پہلے بھی، کہ یہ جو ابابیلیں ہیں ان کے سینے سفید ہوتے ہیں اور لباس کالے ہوتے ہیں۔ ابرہا جب نعوذ باللہ خانہ کعبہ پہ نعوذ باللہ حملہ کرنے جا رہا تھا تو یہ ابابیلوں نے اپنے منہ میں کنکریاں ڈالی تھیں اور اوپر سے پھینکی تھیں، اور وہ ابرہا کے اندر سے گزرتی ہوئی ہاتھی کے اندر سے گزر گئیں، اور جس پہ اللہ پاک نے فرمایا، جس کا مفہوم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور سمندر کی ابابیلیں کون ہیں؟ پنگوئن، جن کے لباس کالے اور سفید کوٹ، وہ آپ کو آئندہ آنے والے ٹائم میں بتائیں گی وہ کون ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں شارک، پتہ نہیں کہ کون سی مشروم کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سب کو وہ کھا جائیں گی ابابیلیں۔ اور آج زمین کی ابابیلیں یہ کالے کوٹ ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا خان، یہ کالے کوٹ تیرے ووٹ ہے، اور یہ کالے کوٹ نے میرے ملک پاکستان کو بنایا۔ اس کا خواب اس کالے کوٹ نے دیکھا۔ میرے ملک پاکستان کی جو خواب تھی، حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال، جس کو ہم سر کہتے ہیں، سر کا خطاب بھی انگریز نے دیا، وہ شاید مشرق بھی ہوئے۔ اور دوسری بات، جو کالے کوٹ جو انگلستان سے ڈگری لے کے آئے تھے، بیرسٹر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، جو فاؤنڈر آف پاکستان ہوئے، جو بانی پاکستان ہوئے، انہوں نے اس ملک کو بنایا۔ اس کے بعد کالے کوٹ کون ہے؟ 1973 کا آئین کھول لیں، یہ ہے میرے ہاتھ میں 1973 کا آئین۔ اس میں کیا ہے؟ قرآن احادیث کے بعد میرے ملک پاکستان میں اس دستور کے اہمیت، میں اس کو سینے سے لگاؤں گا۔ اس میں کیا ہے؟ اس کے مطابق چلنا۔ اس میں فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، انگریزوں نے 5 رٹس دی تھیں، لیکن میرے اس فنڈامنٹل رائٹ نے 6 رٹ دی تھی۔ اس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹ۔ آج اس فنڈامنٹل رائٹ کی لڑائی ہے، دستور اور آئین کی لڑائی ہے۔ آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، میں معافی مانگتا ہوں آپ تمام اداروں سے، آپ میرے سر کا تاج ہیں، لیکن بات جمہوریت کی ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈکٹیٹرشپ کیا ہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کرنل قذافی صاحب نے کیا کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اپنے ملک کے حوالے سے۔ میرے پاس بے شمار مثالیں ہیں، لیکن میرا پروگرام 8 سے 9 منٹ کا ہے، اس میں لمبا میں جانا نہیں چاہ رہا، لیکن میں نے ایگزامپل چھوڑ دی ہے۔ میرے ملک میں میں اپنے تمام اداروں کی عزت کرتا ہوں، لیکن میری کوئی عزت نہیں کرتا۔ میں
ان کے لیے اپنی جان دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ میری جان دے دیتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں کہاں رہوں، میری کون سی وہ سرزمین ہے جہاں میں جا کے بس سکوں، مجھے یہ سمجھ نہیں۔ لیکن میں بات یہ کہتا ہوں، یہ جو کالے کوٹ ہیں خان، یہ تیرے ووٹ ہیں، یہ جو کالے ووٹ ہیں میری سرزمین پاکستان کے ووٹ ہیں۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے جسٹس صاحبان ہیں، یہ جو الحمدللہ اعلیٰ عدلیہ میں ہیں اور جو آگسٹ سپریم کورٹ میں ہیں، یہ کسٹوڈین آف دی پاکستان ہے، یہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ملازم نہیں ہیں، یہ دستور کے محافظ ہیں۔ آج میری پوری قوم کی نظریں اس دستور کی طرف ہیں اور اس دستور کے محافظ کو سنبھالنے والے کی طرف ہیں۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آج جو میرے ملک میں الیکشن ہوئے ہیں ایسے کبھی نہیں ہوئے۔ 1947 سے لے کے 35 سال تک ہم دیکھیں تو ہمارا ملک پروان چل رہا تھا، ہم نے قرضے دیے، لوگوں کی امداد کی، لیکن 35 سال کے اندر، اب سے لے کے 35 سال پیچھے دیکھیں، زرداری کو دیکھیں، نواز شریف کو دیکھیں، تو اس نے ہمارے ملک کو کم کیا ہے۔ ہم نے قرضے دیے نہیں، لیے ہیں۔ کیا یہی دو لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو چلائیں گے یا ہم ڈکٹیشن پہ چلیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں، یہ میرا وقت ہے، میں نے بننا تھا وزیر اعظم، میرے بیٹے نے بننا تھا صدر، سب نے۔ کیا تمہاری ہی جمہوریت ہے؟ تمہارے نام کی جمہوریت ہے؟ میرے نام کی جمہوریت ہونی چاہیے، اس قوم کے نام کی جمہوریت ہونی چاہیے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے جس پہ میں آج بول رہا ہوں؟ آگے زیادہ بولوں گا تو پھر میری بھی کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی، میں بھی گمنام ہو جاؤں گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، بخدا میرا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ بنا ہے۔ بخدا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سال جو ہے منگل کا ہے، میں کہہ رہا ہوں بار بار، اس سال کا مالک منگل ہے، اور میں نے کہا تھا اس سال پوری دنیا میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، 3.5 ارب سے زیادہ عوام ووٹ ڈالے گی، اس میں وہ الیکشن متنازع ہوں گے، سول وارز ہوں گی، اور اس میں نے یہ بھی کہا تھا جنگ ہوگی، اور 2 مہینے تک 3 مہینے تک اگر اسرائیل نے اپنی گنوں کو خاموش نہ کیا تو یہ 3rd ورلڈ وار کی طرف چلی جائے گی۔ آپ بات کو سمجھیں، ہم نے انسانیت کے لیے جینا ہے، ہم نے محبت کے لیے جینا ہے، ہم نے اپنے ملک کے پاکستان نہیں پوری دنیا کے لیے جینا ہے، ہم نے تمام انبیاء کرام کے حوالے سے جینا ہے، جو ان کا پیغام ہے کہ انسانیت کی سب سے بلند رشتہ ہے۔ اور میرا قرآن مجید نہیں، فرقان الحمید ہے، تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اے پورے عالم اسلام ہی نہیں، پوری دنیا، اے آدم کی اولاد، سمجھ لیں ہم نے اس کے ساتھ جینا ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے گا۔ امی شہزاد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔